अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सामीन और मज़द नाजरीन, मैं आपका नासिर द लेजेंड ऑफ नासिर दी शो में। मेरे प्यारे सामीन, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको होश ही नहीं है, आपको समझ नहीं है कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से आपकी नौजवान नस्ल, बच्चों और बेटियों पर हमला कर दिया। आप चौंके होंगे कि हमला तो कोई नहीं हुआ, कहीं अखबार में नहीं आया, लेकिन नहीं मेरे प्यारे सामीन और मज़द नाज़रीन, से इतना ख़तरनाक हमला किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने हमारी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की है, अपनी हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की है, उसकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ किया है। अब आप पूछेंगे कैसे? एक फ़िल्म बनाई उसने, आदित्य धुर ने, धुरंधर के नाम से। उस फिल्म को आजकल हर चैनल जो है डिस्कस कर रहा है, उस पर तबसरे कर रहा है। आपने सुने होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये साजिश कैसे हुई, क्यों हुई, इस हिसाब से आपको शायद किसी चैनल पर सुनने को और देखने को नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे सामीन और मज़दूर नाजरीन, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मरूब करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए एक बार नहीं कई बार छोटे छोटे हमले किए। पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। आखिर में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि अब हम चंद दिनों में ऐसा लेसन देंगे कि पाकिस्तान याद रखेगा, और पाकिस्तान पर उसने अटैक किया। एक रात हमला किया, पाकिस्तान खामोश रहा और वो बड़े खुश थे। चैनल भी दनदनाते रहे और प्रोग्राम करते रहे कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एक बयान था कि हम जवाब देंगे, और वो जवाब सिर्फ ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। और फिर जवाब दिया गया। एक रात को पाकिस्तान के जेट तैयारे गए और उन्होंने हिंदुस्तान के अड्डों की और उनके जहाज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। इतना नुकसान किया कि हिंदुस्तान की आर्मी भी सहम गई, हिंदुस्तान भी सहम गया, और आलमी ताकतें भी ये मान गई कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जब भी आर्मी अटैक किया ये मिट जाएगा। क्योंकि बड़ी अच्छी बात की थी एक दफ़ा आर्मी चीफ ने कि इस मौके पर कि हमारे मुजाहिदीन जब जाते हैं तो वो लड़ने के लिए नहीं जाते, वसीयत करके जाते हैं और मरने के लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे सामीन, जो मरने के लिए जाता है मैदान में, उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अब हिंदुस्तान के दानिश्वर बैठ गए। अब उन्होंने सोचा कि अब हम ये जो पाकिस्तान के एक इमेज बन गया, उभर कर कौम दुनिया के सामने आया, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें। तो मेरे प्यारे सामीन, फैसला किया गया कि हम फिल्म बनाएं। अब ये फिल्म उन्होंने बनाने का क्यों सोचा? वो फिल्म कौन सी आप देख रहे हैं, मैं बता चुका हूं, धुरंधर जो नाम है, कि फिल्म के जरिए अटैक क्यों किया। मेरे प्यारे सामीन, तारीख को पीछे लेकर जाएं, अपने जहन को पीछे लेकर जाएं, 1945 पर चले जाएं, जब दूसरी आलमी जंग का आगाज 38 में हुआ और 45 में ख़त्म हुई। 7 साल की जंग में 2 कौमें बर्बाद हो गई, एक जर्मन और एक जापान। जर्मन 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी। और तकसीम ऐसे थी कि मामू मशरकी जर्मनी में रह गया और भांजा मगरबी जर्मनी में। किसी की बीवी यहाँ रह गई, शौहर इधर रह गया, किसी के भाई बिछड़ गए, किसी के माँ बिछड़ गई, किसी का बाप बिछड़ गया। शक्ति इतनी थी कि अब वो जो दीवार बीच में बना दी गई, जिसे दीवार बर्लिन कहा जाता है, कोई उधर से इधर नहीं आ सकता था, इधर से उधर कोई नहीं जा सकता था। और इतना शदीद नुकसान हुआ जर्मन का कि जर्मन कौम के अंदर एक लावा उबलने लगा। वो छोटे छोटे बच्चे जो गलियों में खेलते थे, उन्होंने भी अपनी माँ और बाप से बंदूकें मांगना शुरू कर दी, हर एक ने किताबें फेंक दी। सेम हाल जापान का हुआ कि 2 एटम बम खाने के बाद जब कौम मलिया मेट होने के करीब आ गई, तो फिर सब ने सोचा कि सर पर कफन बांध लो, अब एक ही बात है, या अमेरिका रहेगा या हम रहेंगे। इस चीज को अमेरिकन ने महसूस कर लिया। देखिए कौमें क्यों सुपर पावर बनती हैं, कौमें क्यों उस मकाम पर पहुंचती हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकता, कि उन्होंने एक थिंक टैंक बनाया होता है जिसका काम ही 24 घंटे ये सोचना होता है कि हम अपने मुल्क को दूसरों से कैसे बचा सकते हैं, हम अपने मुल्क और अपनी कौम को दूसरों से बेहतर कैसे कर सकते हैं। लिहाजा अमेरिकन ने जब ये महसूस किया कि जर्मन का बच्चा बच्चा वहशी और कसाई बनता जा रहा है और जापान के बच्चों का भी यही हाल है, तो फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग में उन्होंने
ایک ہی سوال سامنے رکھا کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جرمن قوم کے اندر یہ جو ہر کچھ سالوں بعد پوری دنیا کے ٹکر لیتا ہے، اتنا خونخوار بچے ہیں ان کے، اور مزید ہو گئے ہیں اس شکست کے بعد، یہی حال جاپان کا ہے، تو ان کو نارمل کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو اس سطح پر کیسے لایا جا سکتا ہے کہ یہ لڑنے کی بجائے کچھ کرنا سیکھیں اپنی قوم کے لیے، دائیں بائیں قبضے کرنے کا خواب چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو اسٹیک ہولڈر انہوں نے بلائے تھے، جن کے بھی ان کو جو پیپر دیا گیا، ان کا ایک ہی جواب تھا کہ یو کین ڈو اٹ تھرو فلم۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات سامنے رکھی امریکن تھنکرز نے، اور کتنا معمولی آپ کے نظر میں جواب ہوگا، لیکن یہ بہت ہی اعلیٰ جواب تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فلمیں بنائی، اس دور سے لے کر بعد کے دور کی فلمیں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پوری دنیا میں امن اور سکون قائم رکھنے کے لیے امریکن نے کیا کریکٹر تخلیق کیا، کہ برٹش رائٹر تھا، اس نے ایک کریکٹر تخلیق کیا جیمز بانڈ، اس کو اٹھا لیا۔ اب جیمز بانڈ کی ڈیوٹی کیا لگی کہ پوری دنیا میں جہاں لوگ منفی طاقتیں ہیں قوموں کو اور سوسائٹی کو، تہذیب کو، کلچر کو برباد کر رہی ہیں، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، نہ اس ملک کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ باہر کا کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہاں پھر جیمز بانڈ کو ایک مشن دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور اس مسئلے کو حل کرو، اور وہ کرتا رہا۔ لڑائی کو، دنیا کو لڑائی کے اگینسٹ سبق دیتا رہا کہ لڑنی اچھی بات نہیں ہے، کسی کے اوپر قبضہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، انسانیت کو زندہ رہنے دو، انسانوں کو جینے دو، اور امن اور سکھ اور سکون کے ساتھ رہو۔ لہٰذا جرمن قوم نارمل ہونا شروع ہوئی، جاپان کے بچے بھی نارمل ہونا شروع ہوئے، اور پھر وہ دیوار برلن توڑ دی گئی اور جرمن ایک ہو گیا۔ جاپان بھی پھر دنیا کی چوتھی اور پانچویں طاقت بن گیا، اور جرمن بھی اسی طرح چوتھی اور پانچویں طاقت بن گیا۔ اس چیز کو اب انڈیا نے لیا کہ فلم اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا یہ میڈیا ہے کہ اس سے نوجوان نسل متاثر ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں جس طریقے سے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں نا پیغمبر بھی آ کر، ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں نا مولوی ممبر پہ آ کر، تو ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ زبانی بتاتے ہیں، فلم عملی دکھاتی ہے۔ مولوی آپ کو کوئی اچھا قصہ، اچھی کہانی، اچھی روایت آپ کے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کو اللہ کی طرف لانے کے لیے بیان کرتا ہے، جس کو آپ اپنے ذہن سے ویژوائز کرتے ہیں۔ ہاں ایسے ہوگا، ایک بزرگ تھا، ایک غریب تھا، وہ مجبور تھا، معذور تھا، اس نے اس کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ولی بنا دی۔ اس قسم کی آپ ویژوائز کرتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے، سنتے ہیں کانوں سے۔ فلم کیا ہے؟ فلم آپ کو کانوں سے سناتی بھی ہے، آنکھوں سے دکھاتی بھی ہے۔ وہ ظلم جو صرف آپ ویژوائز کرتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، جب آپ ایکچولی سکرین پر اسی ظلم کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو صرف غصہ نہیں آتا، آپ ایک ڈیسیژن بھی لیتے ہیں۔ وہ ڈیسیژن کیا ہوتا ہے کہ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فلم ہے۔ ہندوستان نے فلم بنا کر پاکستان کے امیج کو کس طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی، وہ آپ دیکھیں۔ رحمان ڈکیت ایک سمپل ڈاکو تھا جو اکشے کھنہ نے رول کیا، اور سنجے دت اسلم چودھری کا رول کر رہا ہے، اور ایک رنویر سنگھ ہے جو پاکستان میں انڈین ایجنٹ ہے، جو یہ ساری معلومات کریکٹ کر رہا ہے۔ اور اینڈ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان میں جتنی بھی دہشت گردی کرواتا ہے، اس قسم کے کرداروں سے کرواتا ہے۔ وہ ان کو بلڈ کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کے پیچھا کرتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، اور پھر دہشت گردی کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں وہ ڈکیت بھی بنتے ہیں تو ان کو قبول ہے، وہ ڈان بنتے ہیں تو بھی ان کو قبول ہے، کوئی اور غلط کام کرنے والے بنتے ہیں، منشیات فروش بنتے ہیں، اسلحہ فروش بنتے ہیں، ان کو پال لیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ لہٰذا جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ایک مذہبی رہنما کو بھی دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی، اسی طرح انہوں نے پاکستان کے امیج کو اس فلم میں یہاں تک لے آئے ہیں کہ پڑوسی ملکوں کو بغیر کسی وجہ کے دہشت گردی کرواتا ہے۔ یہ توسیع پسند ملک ہے، یہ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور کشمیر کے بہانے ہندوستان کی شاہراہ پر آنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کمزور کرنے کے لیے دہشت گردی کرواتا ہے۔ یہ اس کو کبھی مذہب کا بنیاد بنا لیتے ہیں، کسی قسم کی ہر لحاظ سے انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی خاطر فلم بنائی۔ کیوں کہ بیان ان کا اخبار میں چھپتا ہے، ہر ملک کا آدمی جو ہے وہ بیان نہیں پڑھ پاتا، یا ہر اخبار میں وہ بیان نہیں چھپتا، لیکن فلم ہر ملک کے اندر جاتی ہے۔ انہوں نے ہر ملک کے اندر فلم پہنچائی، اور وہاں کے عوام کو انہوں نے یہ بتایا کہ جس پاکستان کی تم تعریف کرتے ہو یا سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا اچھا کوئی ملک ہے، اس کا اصل روپ یہ ہے۔
تو میرے پیارے سامعین، ہمارے بچے جب اس فلم کو دیکھیں گے تو ضرور تو نہیں نا کہ کسی بچے کا ذہن اتنا پختہ کو وہ سمجھ جائے. اتنی بات ضرور ہے، میں کہتا ہوں کہ جو بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جوان ہوگا، وہ ہندوستان کی تو کا پوری دنیا کی کوئی سازش ہو جائے پاکستان کے خلاف، وہ قبول نہیں کرے گا. لیکن کچھ ذہن ایسے بھی ہیں جو اس کو پازیٹیو لے سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ جو قوم ہوتی ہے، جو ملک ہوتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ ایک سامنے لڑ رہا ہوتا ہے جنگ، اور ایک اپنی پیٹھ کے پیچھے لڑ رہا ہوتا ہے. جب ایسی سچویشن آ جائے تو میرے پیارے سامعین، پھر بنگلہ دیش بنتا ہے، پھر ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں، کیونکہ اپنوں پر گولی نہیں چلائی جا سکتی، اور کب تک چلائی جائے گی. تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، یہ مقصد تھا آدتیہ دھر کا دھرندر بنانے کا. فلم بنانے کا مقصد نہیں تھا، اور یہ فلم اتنی اچھی نہیں ہے جتنا اچھا اس نے بزنس کیا ہے. کیوں کہ ان کو پتہ تھا، انہوں نے اپنی قوم کے یہ ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ یہ فلم پاکستان کے اصل چہرے کے دکھانے کے لیے ہے اور پاکستان کے خلاف ہے. لہٰذا ان کا جو تعصب تھا وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا اس فلم کو دیکھنے کے بعد. وہ قوم جو پاکستان کے ساتھ، وہ عوام جو پیار سے رہنا چاہتے ہیں، جو اکثر کہتے ہیں مودی کو کہ اس جنگ بند کو ختم کرو، اپنے ملک سے غربت دور کرو، پاکستان سے دشمنی ختم کرو، اس ذہن کو پھر اس نے تیار کر لیا کہ نہیں، پاکستان اس قابل ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے. کیونکہ یہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. ہم اس لیے نہیں لڑتے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں، ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ اگر ہم نہ لڑیں، ان کو طاقت نہ دکھائیں، تو یہ ہمیں اس طریقے سے کمزور کر دیں گے، مار دیں گے. اپنے عوام کو اس نے اپنے تعصب کے تحت، اس فلم کے تحت پھر میدان میں لا کر کھڑا کیا، اور ہمارے عوام کو اس نے پریشان کرنے کی اور ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس میں انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ کون سا وہ راستہ ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں؟ میرے پیارے سامعین، وہ راستہ بھی بتاؤں گا، وہ منزل بھی بتاؤں گا، وہ طریقہ بھی بتاؤں گا، اور ہم مانیں گے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن بتاؤں گا اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.